پیارے عزیز دوستوں، مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک بیان جو مفتی صاحب نے کئی سال پہلے دیا تھا وہ سوشل میڈیا پر اب بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور اس بیان کو لے کر دیوبندیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ دیوبندی پریشان ہیں، وہ گھبراہٹ سی مچی ہوئی ہے۔ کئی سارے دیوبندیوں کا مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے رپلائی بھی آیا ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کا وہ بیان مفتی صاحب نے کئی سال پہلے دیا تھا، لیکن یوٹیوب پر اب وائرل ہوا ہے۔ ایک قاسمی مولوی ہے، دیوبندی مولوی ہے، اس نے ری ایکشن کے طور پر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا، وہ وائرل ہو گیا، جس کے بعد دیوبندیوں میں کھلبلی سی مچ گئی اور دیوبندی پریشان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے ہمارے لیے یہ کیا بول دیا۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اس ویڈیو کے اس بیان کے اندر صاف صاف کہا ہے کہ علماء دیوبند اگر اپنے ان گندے عقیدوں سے توبہ کر لیں، اور وہ 4 اکابر جنہوں نے عباراتیں لکھی ہیں، وہ گندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گندی عباراتیں لکھی ہیں، ان کے اندر تعویل نہ نکالیں، اس لیے کہ کلمہ شریک کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء دیوبند اس کے اندر تعویل نہ نکالتے ہوئے ان عقیدوں سے توبہ کر لیں، اور جنہوں نے وہ عبارات لکھی ہیں ان پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، پہلے سے آلریڈی لگا ہوا ہے، ان کو کافر مان لیں۔ دیوبندیوں کو ہم تمام علماء اہل سنت بریلوی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن علماء دیوبند کے اب رپلائی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مولوی ہیں جن کا نام ہے مفتی سمیر الدین قاسمی، اور دوسرے مولوی ہیں مولانا پی ایم مزمل۔ ان 2 مولویوں کا رپلائی آیا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے، لیکن انہوں نے کیا رپلائی دیا ہے؟ ایک مولوی مفتی سلمان ازہری صاحب کو جاہل کہہ رہا ہے کہ وہ مفتی سلمان ازہری صاحب پتہ نہ عالم ہیں بھی نہیں ہیں، اور دوسرا مولوی عبارات کے اندر، جن عبارات کے اندر علماء دیوبند نے گستاخیاں کی ہیں، ان کے اندر تعویل نکال رہا ہے، لیکن کوئی بھی اتحاد کرنے کے لیے یعنی گلے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کا پہلے آپ وہ بیان سن لیجئے جو مفتی سلمان ازہری صاحب نے کئی سال پہلے علماء دیوبند کو لے کر دیا تھا، لیکن اب وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ پہلے آپ وہ مفتی صاحب کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔
یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان اکرام وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ، میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ بیان کئی سال پہلے دیا تھا لیکن اب وائرل ہو رہا ہے. اب علماء دیوبند کے اس بیان کو لے کر رپلائی آ رہے ہیں. سب سے پہلے جو رپلائی دیا ہے وہ مفتی سمیر الدین قاسمی نے دیا ہے. چلیے مفتی سمیر الدین قاسمی کا بھی رپلائی جو انہوں نے بیان دیا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے جواب دیا ہے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں. ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برائن قاطعہ، تقویت الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا قاعدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے. جواباً عرض ہے کہ حضرت
وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا. وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں. یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے. حدیث سیاہ ستہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے. صرف آیت صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے. صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے. آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے. کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص. یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں. آپ کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے. آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا. اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں. یا سیاہ ستہ کی حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں. یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے. اس میں 350 عقیدے ہیں. اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے. گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی. اس کو غور کریں. کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ آیت اور حدیث صراحۃ النص، قول صحابی قول تابعی نہیں. حضرت نے فرمایا یہ بالکل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت پھر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاہ ستہ کہ حنفیوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے اگر جڑے ہوتے تو کتنا کام ہوتا غیر مسلموں میں. لیکن ہم 2 ٹکڑے میں بٹ گئے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کرتے، وہ بغیر شرط کے کہہ رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ سلمان اظہری صاحب تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، اور ایسے شرط لگا رہے ہیں جو بلا وجہ کی میرا خیال ہے کہ لگا رہے ہیں. وہ عقیدہ وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہ جو ثمرۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے، اور صرف آیت اور حدیث آپ کے کہنے کے مطابق، اسی پر انشاءاللہ اتحاد کریں گے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. کمی زیادتی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ زمانے سے اختلاف چل رہا ہے. تو یہ ہے، اور میں آپ سے کھلے دل سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آیت اور صرف حدیث صراحۃ النص پر اتحاد کرنا چاہتا ہوں. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیوبندیوں کے ایک اور بہت بڑے مولوی ہیں جن کا رپلائی آیا ہے. ان کا نام ہے مولانا PM مزمل. انہوں نے بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کا رپلائی دیا ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پتہ نہ عالم ہیں بھی یا نہیں ہیں. چلیے ان مولوی صاحب کا بھی بیان سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. مفتی نہیں، مفتی اعظم سمجھ رہا ہے. یہ یوٹیوب کیا آ گیا، بولنا کیا آ گیا. وہ اپنے آپ کو اپنے پورے مسلک کا امام سمجھ بیٹھا ہے. ذرا اندھیرے میں اپنے کمروں کے آئینوں میں بیٹھ کر دیکھ لو کہ تمہاری حقیقتیں کیا ہے. ابھی قریب میں ملک کے ایک نوجوان عالم، پتہ نہیں کہ عالم ہے کہ نہیں ہے، جن کو سلمان اظہری صاحب کہتے ہیں، انہوں نے علماء دیوبند اور مسلک دیوبند سے اتحاد کا پیغام دیا. ارے جانتے نہیں جانتے ہیں سلمان صاحب، جان رہے نہیں جانتے ہیں حضرت، جان رہے نہیں جا رہے، کیونکہ ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں. اب مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. ہر کوئی تقریر میں یہی کہتا ہے مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے. میں تو پہلے ہی سے جملے کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں. عجیب بات ہے، ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ اعمال میں کامل نہیں، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ تقریباً 60-65 سال جو حکومت راج کری، اس کے حالات، پھر اب موجودہ حکومت کا ظلم، سب کو سامنے رکھو، نتیجے نکل کر آ جائیں گے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اتحاد تو ضروری ہے. کر رہا ہوں
ایک مولانا ہے ملک کے اندر ہمارے جن کا نام سلمان اظہری صاحب، انہوں نے اتحاد کی دعوت دی علماء دیوبند کو، مسلک دیوبند کو۔ اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے، دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد سب ایک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اتحاد کی دعوت دینے کے بعد انہوں نے جن شرائط کو رکھا، ان سے ان کے عقل کا معیار معلوم ہو رہا ہے۔ میں اکرم سے لڑ لیا یا اکرم میرے سے لڑ لیے، عقل مند سوچو، عقل مند۔ تم نہ بیان کرنا آتا ہے، ہم نہ نہیں آتا، تم نہ ہی کہنا آتا ہے، ہم نہ کہنا نہیں آتا، تمہارے پاس ہی معلومات ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، تمہارے پاس ہمارے علماء کا اگر حال ہے تو ہمارے پاس تمہارے علماء کا بھی حال ہے۔ اور مجھے صاف کہنے دو، ہمارے قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہماری بزرگوں کی کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہارے اکابر کی بھی کتابیں ہمارے پاس ہے۔ تم ہی کو کھولنا نہیں آتا، ہم کو بھی کھولنا آتا ہے۔ آپ سلمان اظہری صاحب اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سلمان اظہری صاحب سے کہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا پورے اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اگر اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں پہلے ان لوگوں کا نام بھی تو پیش کرو۔ آپ آگے بڑھ کر پیچھے والے پیچھے رہ گئے، پھر ہم آگے بڑھے تو تمہارے بڑے جو ہیں وہ ہم پر الزام لگائیں گے یہ تو ہمارے طرف سے نہیں، اس بچے کی طرف سے ہے۔ پہلے یہ بتاؤ آپ اپنے مسلک کے ہیں کیا؟ امیر ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں یا متفق علیہ شخصیت ہیں؟ آپ لائر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اس جملے کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک میں دلیل پیش کر رہا ہوں، دعویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا۔ اگر آپ نے کسی جلسے میں بیٹھ کر، بہترین کرسی میں بیٹھ کر، بہترین امامے اور واسکوٹ میں بیٹھ کر آپ نے علماء دیوبند کو دعوت اتحاد دیا، سادہ سیدھا دے دیتے تو پھر بڑی اچھی بات ہوتی۔ لیکن میں اس بات پر آنے سے پہلے سلمان اظہری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دعوت اتحاد تنہا آپ کی دعوت ہے یا آپ کے پورے مسلک کی دعوت ہے؟ اس کا تو اظہار کرو۔ اس کے لیے سلمان اظہری صاحب، آپ جب گرفتار ہوئے تو آپ کی گرفتاری کا درد ہم کو بھی تھا، ہم نے بھی دعائیں دی ہیں، لیکن جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم بات حق کی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے مسلک کی اصلاح کیجئے، بعد میں اتحاد کی دعوت دیجئے۔ ان دیوبندی مولوی صاحب نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں کہا کہ پتہ نہ وہ عالم دین ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب کتنے بڑے عالم دین ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ شیر ہندوستان مفتی سلمان اظہری صاحب کے نام سے پوری دنیا کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب کو ایک بہت بڑا عالم دین سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پتہ نہ عالم دین ہے بھی یا نہیں ہے۔ دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی مصر سے پڑھ کر آئے ہیں، جامعہ ازہر سے آپ کو سند ملی ہے، اور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ آپ مجاہد اسلام اور محافظ ناموس رسالت کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں، اور کئی جگہ سے آپ کو خلافت ملی ہے۔ لیکن یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پتہ نہ عالم دین ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب اکیلے کیوں آگے آ رہے ہیں، اپنے دوسرے مولویوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں۔ تو میں ان کو یہ بتلا دوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب آگے آئیں گے تو ان کے پیچھے تمام مولوی چلے آئیں گے، لیکن شرط یہی ہے، اور پہلے سے شرط ہمارے تمام علماء یہ رکھتے آئے ہیں اور آج بھی یہی شرط ہے کہ تمہارے جن مولویوں نے، گندے مولویوں نے، جو 4 کافر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، ان عبارات کو آپ بھی غلط مانو اور ان کو لکھنے والوں کو کافر کہو اور ان سے توبہ کرو
اور ایسی عبارات آپ کی کتابوں میں چھپ رہی ہیں، ان کو مٹا دو اور ان کے اندر تعویل نہ نکالو۔ کلمہ شریع کے اندر تعویل کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جاہل تو تم نظر آتے ہو، جاہل تو علماء دیوبند ہیں کہ جو ان عبارات کے اندر ہمیشہ سے تعویل نکالتے آ رہے ہیں، کیونکہ کلمہ شریع کے اندر تعویل کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج بھی یہ مولوی مفتی سمیر الدین قاسمی یہ تعویل نکال رہے ہیں، اور مولانا PM مزمل یہ تعویل نکال رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کو اتحاد کرنا ہے، ان عبارات کو غلط مان لو۔ ان کی وجہ سے ہی ہم دونوں کے درمیان جو ہے سنی اور دیوبندی اور بریلوی کے درمیان جو ہے اختلاف ہے۔ اگر آپ ان عبارات کو مٹا دو، اپنی کتابوں سے توبہ کر لو، سچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے لگو، آج بھی ہم پوری بریلویت، تمام ہی علماء سنی، علماء بریلوی آپ لوگوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔